درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح سے اس وقت تک ہم نے نہایت دل جمعی کے ساتھ آپ تمام حضرات کی اور جتنے مقررین جنہوں نے اپنا درد دل رکھا اور نہایت شائستگی کے ساتھ اپنے پوائنٹ رکھے، ان کی ساری باتیں سنی اور ہم بہت کچھ محسوس کر رہے ہیں۔ اور پھر منڈی کی سرزمین یہ ایک زرخیز علاقہ ہے اور آج تک یہ ہماری جو پونس کی کنسٹیچوئنسی ہے اس پہ راج منڈی کا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس راج و تاج کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے۔ اب مجھے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ تمام حضرات نے جو گفتگو کی ہے اور نہایت میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ قائد اہل سنت یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے استاد گرامی حضرت مولانا مفتی الطاف صاحب یہاں پہ موجود ہیں، دیگر علماء کرام۔ حضرات گرامی قدر، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں کہ قرآن حکیم نے بھی ہماری فضیلت بیان کی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہماری فضیلت بیان ہے، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک زمانے سے یہ امت سو چکی ہے۔ دن لہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ حضرات گرامی وقار، عالمی سطح پہ آپ دیکھیں، ملکی سطح پہ دیکھیں، ریاستی سطح پہ دیکھیں، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کتنی ہو رہی ہے۔ آپ بالکل تازہ کرنٹ ایشو آپ کے سامنے میں رکھوں، میں ایمانداری سے بتاؤں کہ جو بہار کے وزیر اعلیٰ ہیں نتیش کمار صاحب، میں ان کو ہمیشہ ایک سنجیدہ فکر آدمی سمجھتا رہا، لیکن بڑے آدمی کی بڑی بات ہوتی ہے۔ بڑا آدمی چاہے دنیاوی طور پہ ہو یا دینی طور پہ ہو۔ پارلیمنٹ کے اندر لالو پرساد یادو صاحب نے کہا تھا ہمارے دانت منہ میں ہیں، نتیش کمار کے دانت اس کے پیٹ میں ہیں۔ اب یہ بھی وزیر اعلیٰ کی بات ہے اور لالو کمار یادو جیسے ایک بڑے آدمی کی بات ہے، تو ہمیں ان کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ بات جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ سیاسی حریف ہے، لیکن یہ بات آپ سمجھیں کہ لالو پرساد یادو کی بات سمجھ میں ہمیں 20 سال کے بعد آئی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کا ایک جملہ اگر انسان کو سمجھتے سمجھتے 20 سال گزر جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ذہین آدمی کی بات کافی دیر سمجھ میں آتی ہے، تو سارے ذہینوں کا اللہ نے جسے سردار بنایا ہو اور ساری کائنات کا جسے امام بنایا ہو، پھر ان کے باتوں کے اندر کتنی گہرائی ہے اس کا فہم بھی ہر آدمی امام اعظم کی رہنمائی کے بغیر نہیں سمجھ سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب وہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا، میں اتنی بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں ملک کی سطح پہ حالات کیسے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بول، میرا بھتیجا بی ٹیک کر رہا تھا، وہ کہہ رہا میرے کمرے کا ساتھی صبح جس وقت ہم اٹھے تو مرا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کا باپ بھی ملازم، ماں بھی ملازم، اکلوتا بیٹا تھا کہ ہم ڈر گئے، فوراً فون کیا، پھر سارے جتنے کالج کے اسٹاف تھا سب اکٹھا ہوا، اس کی لاش پنجاب سے لے کر کے پھر راجوری میں اس کے گھر پہنچائی گئی۔ اور اس طرح کا ایک واقعہ نہیں، ان گنت واقعے اس طرح کے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کہ ایک ہی بچہ گھر کا ہو اور وہ چراغ بجھ جائے، کیا اس کی ماں اور باپ کی یہ زندگی اس کے لیے جہنم بن گئی کہ نہیں بن گئی ہے؟ ہمارے معاشرے و سماج کے ہماری جوانیاں اللہ نے ہمیں اسی لیے دی تھیں کہ جوانے منشیات کے اندر گزر جائیں، بے حیائی و برائی کے اندر گزر جائیں۔ سرن کوٹ کے اندر ایک کسی بندے کی شادی ہوئی، وہاں شراب اتنی زیادہ پی گئی کہ پانی کم پیا گیا اور شراب زیادہ پی گئی۔ مینڈر کے اندر ایک بندے کی شادی ہوئی، اس نے ہریانہ سے کنجریاں منگوائیں اور مینڈر کے اندر انہیں نچایا گیا۔ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے و سماج کے اندر ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اور اس کے علاوہ بے شمار ان گنت برائیاں، ان برائیوں کا حساب مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں اور آپ کو شمار ان کا زیادہ ہوگا۔ اس قدر برائیاں ہمارے معاشرے و سماج کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اور پھر ان کے سامنے آخر کر بند کون باندھے گا؟
منشیات سے روکے گا کون؟ مسجدوں کی طرف لائے گا کون؟ ہمارے بچوں کی صحیح رہبری اور رہنمائی کون کرے گا؟ ہمارے نوجوانوں کا قبلہ درست کون کرے گا؟ ہمارے جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے ان کو یہ اسٹیج کون فراہم کرے گا کہ ان کی صلاحیتوں سے دوسرے لوگ مستفید ہو سکیں؟ آخرکار کسی نہ کسی کو تو آگے آنا چاہیے تھا نا۔ میرے محب گرامی وقار، فخر خطۂ پیر پنجال حضرت مولانا مفتی سکندر حیات خان مصباحی الازہری، میرے جو محرم راز بھی ہیں، 15 سال سے ہماری رفاقت چلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آخری ٹائم تک اسے سلامت رکھے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اہل سنت و جماعت کا، مسلک اہل سنت و جماعت کا بھی اور جماعت اہل سنت کا بھی۔ مرکزی جامع مسجد پونچھ کے اندر وہ چہرے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک نہیں، مجھے آج 4 سال مکمل ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ۔ وہ آئے اور آ کر کے کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک ایسی شورا بنائیے جس کے اندر سیاسی لوگ بھی ہیں، سماجی لوگ بھی ہیں، کئی ایک لیڈر بھی ہیں، وہ آ کر کے کہتے لگے آپ آگے بڑھیں، اور ایک اس طرح کا پلیٹ فارم تیار کریں کہ اگر یہ مسلمانوں کے اوپر کسی طرح کی کوئی آفت آ جائے تو اس کا ڈیفنس آخرکار کون کرے گا؟ ملکی حالات خراب ہو جائیں، اس کے علاوہ قدرتی کوئی آفت آ جائے تو آخرکار ان مسلمانوں کا مسیحا کون ہے؟ کوئی نہ کوئی تو آپ آگے آئیں، کسی طرح کریں۔ اور میں ایمانداری کی بات بتاؤں کہ ہم آگے نہیں آنا چاہ رہے تھے، ہمیں اپنے کام اتنے زیادہ ہیں۔ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی یہ سمجھے کہ مولویوں کا کام بس صرف ختم پڑھنا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں میں صبح الحمدللہ 5:30 بجے بیدار ہوتا ہوں اور بسا اوقات رات کے 11 بجے اپنے گھر پہنچتا ہوں۔ اب اس کے اندر کتنا کام ہے، صحیح بخاری کا درس میں دیتا ہوں، اور صحیح بخاری کا درس دینا کتنا مشکل کام ہے، یہ جو سید بشارت صاحب جانتے ہیں، کتنی شروحات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور ہدایہ آخرین فقہ کی آخری کتاب ہے، اس کا درس میں دیتا ہوں، اس کے لیے تیاری کر کے درسگاہ کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد منطق کی مرقات کا بھی درس میں دیتا ہوں، اس کے لیے بھی اچھا خاصا انسان کو ذہن لگانا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فارسی گلستہ یہ بھی پڑھانا آسان کام نہیں ہے، مطالعہ اس کا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ سب کتابیں ہر دن کا یہ کام ہے، درس تو دینا ہی دینا ہے، 6 گھنٹے میں ہر دن پڑھاتا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں اپنا جس طریقے سے معمول بتاتا ہوں، یہ میرے ساتھی سارے کے سارے اسی طرح کی مصروفیات ان کی ہے۔ اور 6 گھنٹیاں پڑھانے کے بعد انسان کو کیا، ہم کوئی جن تو نہیں ہیں، اس کے بعد کیا آرام کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آرام بھی ایک طرف، ہمارا گھر بار بھی ایک طرف، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے خون کا آخری قطرہ بھی اگر لگ جائے مصطفیٰ کی امت بیدار ہو جائے۔ اب اس کے لیے یہ میں نے آپ سے اس لیے عرض کیا کہ لوگ کہتے رہے آپ آگے بڑھیں، تو مفتی سکندر صاحب کا وہ جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آخر کار ہم سب اکٹھے ہوئے، یہ بیداری امت جو مہم ہم نے شروع کی ہے، یہ راتوں رات شروع نہیں کی، یہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے مہم شروع نہیں کی، یہ اپنا آپ چمکانے کے لیے شروع نہیں کی ہے، اس لیے کہ ہمیں مزید اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو گوشۂ تنہائی کے خواہاں ہیں۔ سید بشارت صاحب کو کوئی شہرت کی ضرورت نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ نے بغیر طلب کے انہیں خلافت عطا فرمائی، کیا بات ہے۔ اور میری خلافت کے بھی حضرت گواہ ہیں، مجھے بھی بغیر طلب کے عطا فرمائی ہے۔ ہمیں مزید کسی اور شہرت کی ضرورت نہیں، یہ بات ضمنی طور پہ آ گئی، لیکن ہم سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ آخر کار کسی نہ کسی کو تو آگے آنا تھا۔ اب آئے آگے کون؟ مفتی سکندر صاحب نے پوری جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے پونچھ کے اندر اعلان کیا، کوئی دوسرا آئے اور بیداری کا کاز لے کر کے چلے، ہمارا قائد وہ ہوگا، ہم اس کے کارکن ہوں گے۔ دوسرا چلے، لیکن شرط یہ ہے کہ امت کو بیدار کرے اور جو ضرورت ہے وہ پوری کرے، اور اس کے لیے قد و کاوش اور محنت و مشقت کرے۔ ہمارا آج بھی منڈی کی جامع مسجد کے اس ممبر سے اور محراب سے ہمارا یہ اعلان ہے، کوئی بھی آدمی اگر آئے اور جماعت اہل سنت کی قیادت اگر وہ چاہتا ہے، میں سید بشارت صاحب کی بارگاہ میں دست بستہ گزارش کروں گا، ہم انہیں اپنا قائد بنا لیں گے، لیکن ملت کا کام تو کریں۔ یہاں قیادت کی کوئی لڑائی نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آگے بڑھے اور آگے آ کر کے کام کرے، اس لیے کہ اب ہمارے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں تو سید عارف صاحب قبلہ ایک شعر سنایا کرتے تھے، بے ہنر بن کے رہو تو تانائے حالی سنو، با ہنر بن کے رہو تو قوم کی گالی سنو۔ اب ایک ہے بے ہنر، ایک ہے با ہنر۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں بدھو قسم کے جو مولوی ہیں،
ایک بندہ ان کے خلاف زبان نہیں کھولتا، کہتے ہیں واہ یار کتنا صوفی صافی ہے۔ اب دیکھو کہ ایک پاگل آدمی کو صوفی سمجھ رہے ہیں۔ محراب و منبر کے تقاضے ہیں، اگر امام الانبیاء کا دانت زخمی ہو سکتا ہے تو میرے اور آپ کے دانت ہیں کس کام کے؟ اگر صدیق اکبر کو زہر دیا جا سکتا ہے تو میری اور آپ کی جان صدیق اکبر سے قیمتی تو نہیں ہے نا؟ اگر فاروق اعظم کو سجدے کی حالت میں شہید کیا جا سکتا ہے تو میری اور آپ کی زندگی فاروق اعظم کی زندگی سے قیمتی تو نہیں ہے نا؟ عثمان غنی کو اگر قرآن حکیم پڑھتے ہوئے شہید کیا جا سکتا ہے تو میری اور آپ کی زندگی اس سے قیمتی تو نہیں ہے نا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے اندر نماز کی حالت میں اگر شہید کیا جا سکتا ہے تو میری اور آپ کی زندگی حضرت مولا علی سے قیمتی تو نہیں ہے نا؟ حضرت امام حسین کو میدان کارزار کے اندر سارے بچوں کے سامنے، اہل خانہ کے سامنے اگر بے یار و مددگار چھوڑ کر کے اگر وہ بھیڑیے وہاں پہ اس عالم کے اندر، غربت کے عالم کے اندر اگر انہیں شہید کر سکتے ہیں تو میری اور آپ کی زندگی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے ایک قطرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، یہ آخرکار کیا ضرورت تھی انہیں اپنا خون دینے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو بیدار کرنے کے لیے خون کے قطرے بھی بہانے پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہانے پڑتے ہیں، راتیں آپ نے بھی دینی پڑتی ہیں، دن بھی آپ نے دینے پڑتے ہیں، اپنی عزت کو داؤں پہ لگانا پڑتا ہے، تب جا کر کے امت کے اندر بیداری آتی ہے۔ یہ شرق و غرب کے اندر یہ مسجد و محراب و منبر اور یہ گنبد اور یہ مینار اور ان کے اوپر اللہ اکبر کی صدائیں، یہ ایسے نہیں نظر آتی ہیں، اہل بیت اطہار کی قربانیاں اور صحابہ کرام کی قربانیاں اس کے اندر ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں، قیادت کا کام پاؤں دبوانا نہیں، قیادت کا کام اپنی خدمت کروانا نہیں، قیادت کا کام قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ ہماری گاڑیوں میں تیل ہمارا پڑتا ہے اور میں نے یہ منت مانی ہے، کیونکہ 2026 جو آ رہا ہے نا، یہ اگلا مہینہ 2026، ہم نے بیداری امت کے نام سے پورا سال گزارنا ہے، بیداری امت کے نام سے اللہ ہماری زندگی رکھے۔ اور میں نے منت مانی انشاءاللہ تعالیٰ گاؤں میں، دیہاتوں میں، چھوٹی بڑی میٹنگوں میں، محفلوں کے اندر 100 تقریریں بیداری امت کے نام سے میں خود کروں گا انشاءاللہ، میرے سارے ساتھی کریں گے، ہر جگہ جائیں گے۔ محترم فرما رہے تھے ہمارے فرید صاحب، باقی کئی ساتھی، اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم نے اب یہ کیوں، جب سارے لوگ کہہ رہے آپ آگے بڑھیں، ہم نے کہا ایسے چپ کر کے بند کمرے میں ایک ہم تنظیم بنا لیں، تحریک بنا لیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آلریڈی ہماری تنظیم بنی ہے جماعت اہل سنت، اس کے بینر تلے، جماعت اہل سنت کے بینر تلے ایک مہم شروع کرتے ہیں، اور وہ مہم تھی بیداری امت، اور یہ بھی بحث و تمہیز کے بعد اس نام کے اوپر سب کا اتفاق ہوا۔ اس کے بعد پہلا اجلاس پونچھ کے اندر، دوسرا سورنکوٹ کے اندر، تیسرا مینڈر کے اندر، چوتھا یہ اجلاس ہے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلاک سطح پہ جائیں گے، رائے عامہ ہموار کریں گے، پھر اس کے بعد جب یہ بیداری امت کے سارے اجلاس ہو جانے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورے ضلع سطح کی مجلس شورا بنائیں گے، اور مجلس شورا کے اندر ڈاکٹر بھی ہوں گے، پروفیسر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، وکلا بھی ہوں گے، ججز بھی ہوں گے، اور علماء بھی ہوں گے، کسان بھی ہوں گے، مزدور بھی ہوں گے، اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، سارے ہوں گے انشاءاللہ، سب کی نمائندگی ہوگی، اور پھر شورا کے اوپر سپریم کونسل ہوگی، اور سپریم کونسل کا جو فیصلہ ہوگا صدر محترم اپنی زبان سے اسے بیان کیا کریں گے۔ اب یہ طور طریقہ ہوتا ہے تنظیم کا، تنظیم یہ نہیں کہ جیب میں لے کر کے آدمی تنظیم چلے، ایک بورڈ ہو، نہ بورڈ کا نام تنظیم، نہ کمرے کا نام تنظیم، تنظیم ہے زمینی سطح پہ کام کرنے کا۔ اب یہ راتوں رات کو انقلاب نہیں آتا ہے، 90 سال تک علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جنگ آزادی کی تحریک کا آغاز کیا تھا، اور اپنی جان آفرین کے حوالے کی تھی مفتی صدر الدین آزردہ صاحب نے، اور اتنے علماء کرام نے، لاکھوں علماء کرام نے قربانیاں دی تھیں، 90 سال تک لڑائی لڑی گئی، تب جا کر کے ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ کوئی انقلاب راتوں رات نہیں آتا، وقت لگتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، محنت و مشقت کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے جماعت اہل سنت تیار ہے۔ اور یہ بات میں بابانگ دوہل کہتا ہوں، محراب و منبر سے کہتا ہوں، جماعت اہل سنت کے دروازے خرد و کلاں کے لیے، چھوٹے بڑے کے لیے، ہر بندے کے لیے صرف ایک شرط ہے، صحیح العقیدہ ہو، جماعت اہل سنت کے دروازے کھلے ہیں اس کے، ہم گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، آئیں تنظیم کا حصہ بنیں، اور جو عہدہ انہیں چاہیے، اگر ان کے اندر لیاقت و صلاحیت ہے، وہی عہدہ ہم ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ کام کریں گے تو کام کرنا ہے، اور فرد قائم، رابطے ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دریا بنے، ہم چاہتے ہیں کہ سمندر بنے، ہم یہ نالی
بلڑ اور کسی نہیں بننا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سمندر بنے. اب یہ الگ بات ہے کچھ لوگوں کو اپنا تشخص زیادہ عزیز ہوتا ہے, وہ سوچ رہے ہیں یار سمندر میں چلا گیا تو اس بلڑ کو پوچھے گا کون. او بھائی اللہ کے بندو, ہمیں اپنے آپ کو مشخص و معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جماعت کا نام ہو گیا تو ہم سب کا نام ہو گیا. ہمیں ضرورت کیا ہے جب جماعت, اس وجہ سے ہم جماعت کے اندر ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے. باقی میں آپ سے یہ عرض کروں, یہ ساری خرابیاں آپ نے گنائی ہیں, آخر ان خرابیوں کا تدارک کیا ہے؟ کیسے یہ ہمارے بچے راہ راست پہ آئیں گے؟ تو یہ بات یاد رکھیں, میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا, حضرت حیات الحیوان ہے. حیات الحیوان یہ انسائکلوپیڈیا ہے حیوانات کا, اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کون سا جانور جو ہے اس کی خاصیت کیا ہے, خوبی کیا ہے, اس کے طبی فائدے کیا ہیں, اس کی تخلیق کیسے ہوتی ہے, سارا کچھ اس کے اندر پورا ڈاٹا بتایا گیا ہے. اس کے اندر طوطے کے تعلق سے کہ طوطا جو ہے یہ سورہ فاتحہ بھی یاد کر لیتا ہے, کچھ اور چیزیں, لیکن اسے سکھایا کیسے جاتا ہے؟ تو اسی میں یہ بھی ہے, اسے سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آئینہ لایا جاتا ہے اور اس آئینے کے سامنے طوطے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آئینے کے پیچھے جو اس کا گائیڈ ہوتا ہے نا, وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بولنا شروع کرتا ہے. طوطا دیکھتا ہے کہ یہ طوطا بول رہا ہے, اب اسی طریقے سے کرتے کرتے وہ طوطا بھی بولنا شروع کر دیتا ہے. اسی کو کہا گیا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یوتھ ونگ بنائیں, ہم یہ چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ ونگ پونچھ کے اندر بن گیا, ہر جگہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یوتھ ونگ بنائیں گے, انٹلیکچوئل ونگ بنائیں گے, علماء ونگ تو بنا ہوا ہے, وومن ونگ بنائیں گے, کسان مزدور ونگ بنائیں گے, ہر طبقے کو, ہر شعبے کو جوڑیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس طبقے اور شعبے کو ہم ٹرین کریں گے, وہ اپنے باقی ساتھیوں کو ٹرین کریں گے, تاکہ ہمارا معاشرہ ایسا صالح ہو جائے کہ مصطفیٰ کے غلام نظر آئیں. کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں. باقی جس کو پتھر مارنا ہے شوق سے مارے, ہمارے خلاف بات کرنی ہے شوق سے کرے, ہمیں طعن و تشنیع کرنی ہے شوق سے کرے. نہ کسی طعن و تشنیع کا جواب ہوگا, نہ کسی اعتراض کا جواب ہوگا. ہمارے نزدیک ہر مخالفت کا جواب کام ہے, یہی ہمارے قائد کا فرمان ہے. حضرات گرامی, جماعت اہل سنت کو آج 10 سال ہو گئے ہیں. پہلے 5 سال کے اندر کام نہیں ہوا, اس کی کچھ وجوہات تھیں. اب ان وجوہات کے اوپر میں بات نہیں کروں گا, لیکن اس کے بعد جب تشکیل ثانی 4 سال کا اس کا جو کام ہے, وہ بھی میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جس وقت کرونا وائرس کے اندر 15 لاکھ سے زیادہ کی ریلیف میں بذات خود, یہ مولانا عبدالرزاق صاحب ہیں, مولانا تصویر صاحب ہیں, ہماری ساری ٹیم ہے, اور جس وقت پولیس والے سے کئی جگہ جھڑپیں بھی ہوئیں, باتیں بھی ہوئیں, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلم ہے, یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ غیر مسلم ہے, یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کا مسلک کیا ہے, مذہب کیا ہے. جو بھوکا تھا, پیاسا تھا, اس تک ہم نے اپنی جان پہ کھیل کر کے راشن پہنچانے کی کوشش کی, کیونکہ اس وقت یہ ان کو یہ چیزیں ضرورت تھیں. اور الحمدللہ ایک بڑا کام کیا پورے ڈسٹرکٹ کے اندر, اور اس کی سارا ریکارڈ موجود ہے. پھر ہمارے بڑے بڑے ادارے مخدوش حالت میں تھے, جامعہ اشرفیہ مبارک پور جیسا ادارہ, مرکز اہل سنت جامعہ نعیمیہ جیسا ادارہ, اور پھر اس کے علاوہ بہت سے ادارے. تو جامعہ اشرفیہ مبارک پور, جامعہ نعیمیہ, دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی, جامعہ اشرف کچھوشا شریف, اور مدرسہ رضائے مصطفیٰ اعلیٰ پیر منڈی, اس کا لینٹر تھا, اس میں بھی الحمدللہ ایک بڑی خطیر رقم جماعت کی طرف سے دی گئی. اور اس طریقے سے بہت سے اداروں, میرا ادارہ ہے جامعہ مدینۃ الاسلام, اس کے اندر اور بہت سے اداروں کے اندر جو ہے وہ جماعت نے تعاون کیا, اور لاکھوں روپے کا تعاون کیا. اور اسی طریقے سے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایک جس وقت ہم گئے کشتواڑ کے اندر, وہاں واڑون ایک علاقہ ہے, نہایت غریب قسم کے لوگ, جس وقت وہاں ہم پہنچے دل خون کے آنسو رویا, سارے آشیانے ان کے ختم ہو گئے تھے. ہم موقع پہ گئے, نقدی شکل و صورت میں جتنا ہو سکتا تھا جماعت نے وہاں کام کیا. اور پھر اسی طریقے سے کٹھوعہ کے اندر اور سانبا کے اندر, وہاں کچھ لوگوں کے کلے جل گئے تھے. ہماری جماعت سے مفتی اسلم صاحب کو وہاں پہ متعین کیا گیا, وہ خود تشریف لے گئے جماعت کے ساتھ, اور جا کر کے انہوں نے ان لوگوں کی امداد کی. اور اسی طریقے سے مولانا سرفراز صاحب, مفتی اسلم صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے. اسی طریقے سے کالا بند کے اندر بھی الحمدللہ ہم پہلے پہنچے, اور وہ جو ریلیف کا ایک ڈرامہ تھا, اس ڈرامے کو ہم نے ختم کیا. وہ جو بوری لے کر کے دیتے تھے اور جا کے فوٹو بنواتے تھے, ہم نے کہا نہیں, لفافے کے اندر بند کر کے, اس وقت ان کو پیسوں کی ضرورت ہے, وہ ان کو دو. پھر اس کے بعد الحمدللہ وہ ماحول بدلا اور باقی والوں نے بھی وہ دینا شروع کیا. اور اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں حضرت, جس طریقے سے مکاتب کا سسٹم ہے, ہم نے مکاتب کا سلیبس بنایا, مفتیان کرام بیٹھے, مدرسین بیٹھے, ماہر مدرس بیٹھے, مکاتب کا پورا سلیبس بنایا, اور ایک بڑا نیٹ ورک مکاتب کا جماعت کے تحت چل رہا ہے, اور اس کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے. اور پھر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جیسے مسائل
کوئی اگر اختلاف ہو جائے چاہے علماء میں چاہے دوسری جگہ، پھر اس وقت دیکھنا پڑتا تھا کہ اب کیا کیا جائے، کس کو حکم بنایا جائے۔ ہم نے مرکزی دارالقضاء بنایا جس کے اندر 8-9 مفتیان کرام ہیں، ہر تحصیل کو ہر علاقے کو اس کے اندر نمائندگی دی، اور وہ مفتیان کرام کا وہ مرکزی دارالقضاء بنایا تاکہ یہ الجھے ہوئے مسائل سارے کے سارے وہ مفتیان کرام اپنی ثوابدید پر اور کتاب و سنت کی روشنی میں اور اپنی ثوابدید پر تاکہ ان کا حل نکالیں۔ اور اسی طریقے سے مدارس اہل سنت، ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے، یہ ساری باتیں ہمارے ذہن کے اندر ہیں۔ تو الحمدللہ مدارس اہل سنت بورڈ بنایا جس کی قیادت، جس کے ڈائریکٹر اس وقت مفتی سکندر صاحب ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ 20 مدرسے جڑ چکے ہیں، مزید جڑ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی، آہستہ آہستہ باقی بھی جڑیں گے۔ نصاب بھی تاکہ ایک ہو، نظام بھی ایک ہو، سارا سسٹم سارا نظام اس کا جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مختلف علاقوں کے اندر ہم جاتے ہیں، رات کو بھی ہم گئے ہوئے تھے، ہر دن ہر دوسرے تیسرے دن جاتے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر جاتے ہیں، جا کر کے لوگوں کو بنیادی مسائل بتاتے ہیں، اور پھر تاکہ امت کو اصلاح کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ میں صرف 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ آج دیکھو علم کی کتنی ضرورت ہے، صرف آپ حضرات کا ذہن بیدار کرنے کے لیے اور جھنجھوڑنے کے لیے، اور بہت سے لوگ یہ مسئلہ حضرت پہلی بار سنیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام یہ بنایا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے میلاب سے پیدا کیا۔ جانتے ہیں نا سارے لوگ، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے نا، وہ اگر چاہے تو فاروق مصباحی کی طرح کروڑوں لوگوں کو لفظ کن سے پیدا فرما دے، وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان ہے۔ لیکن اس پاک پروردگار عالم نے ایک نظام رکھا کہ پیدائش بچے کی اس طرح ہوگی، پھر محنت و مشقت ہوگی، اس مقام پہ پہنچے گا۔ میں یہاں پہ ذرا توجہ کے ساتھ یہ مسئلہ سننا، اگر کوئی آدمی اس کا ارادہ ہو اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کا، اب اس وقت مرد کے اوپر شہوت غالب رہتی ہے، اگر اسی حالت میں اگر شہوت کے عالم میں مرد ہے، اگر غلطی سے اس کا ہاتھ اگر اپنی بالغ بیٹی کے ساتھ لگ گیا، غلطی سے، جان بوجھ کے لگاتا ہی کوئی نہیں، غلطی سے لگ گیا، تو بیوی شوہر پر ساری زندگی کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب بیٹی 9 سال سے زیادہ عمر کی ہو جائے، 9 سال کے بعد بیٹی بالغ ہو سکتی ہے، اب بتائیے کہ باپ کو کتنی احتیاط کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رہنا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، ہمارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے؟ نہیں۔ اچھا، ایک اور خطرناک مسئلہ، اگر کوئی آدمی بیوی کو اس طرح کی گالی دے دے جس کے اندر اپنی ساس کے ساتھ جماع کا اقرار ہو، بہاری شریعت اٹھا کے دیکھیے، شامی اٹھا کے دیکھیے، عالمگیری اٹھا کے دیکھیے، اپنی ساس کے ساتھ جماع کا اقرار ہو، اس طرح کی اگر ماں کی گالی بیوی کو دے دی، وہ بیوی شوہر کے اوپر حرمت مصاہرت ثابت ہو کر کے ساری زندگی کے لیے حرام ہو جاتی ہے، حلالے کے بعد بھی حلال نہیں ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے معاشرے و سماج کے اندر جس وقت لوگوں کا منہ کھلتا ہے، پھر اپنی بیوی کو کیا کیا مغلظات بکے جاتے ہیں، ایک شریف آدمی انہیں سن نہیں سکتا۔ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ سارے کے سارے مسائل ہمیں سیکھ کر کے سن کر کے اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 2 مسئلے میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھے؟ کیونکہ اس کے بعد جو فزیکل ریلیشن ہوں گے اور اس کے نتیجے کے اندر جو اولاد آئے گی، اب شریعت نے اس اولاد کا کیا نام دیا ہے؟ کیونکہ اب یہ قانونی ہے ہی نہیں، ہے تو الیگل اولاد ہے۔ پھر آگے معاشرے و سماج کے اندر یہ اولاد جب بڑی ہوگی تو پھر کس خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ اسی وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب یہ بنیادی چیزیں ہیں، اساسی چیزیں ہیں، ان کو سیکھنا ہے، اور سیکھ کر کے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیداری یہ کب ہوگا؟ جب چھوٹا بیدار ہوگا، بڑا بیدار ہوگا، اسٹوڈنٹ بیدار ہوگا، کسان بیدار ہوگا، مزدور بیدار ہوگا، ہماری عورتیں بیدار ہوں گی، ہماری خواتین بیدار ہوں گی، ہماری ماں بیٹیاں ہماری بہنیں بیدار ہوں گی، ہر بندہ جب امت کا بیدار ہوگا تب جا کر کے معاشرے کے اندر انقلاب آئے گا۔ خدا را یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف، 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا دینی، امت کے اندر بگاڑ پیدا کر دینا، اور پھر کون سا دنیا کا ایسا مسئلہ ہے جو مسئلہ بات چیز کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا ہے؟ جب ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، روس و امریکہ کو بھی آخر کار میز کے اوپر آنا پڑتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا ہو، لڑ جھگڑ کے اپنی انرجی تباہ و برباد کر کے آخر کار اسے ٹیبل ٹاک کرنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اپنے اختلاف انتشار اپنے معاشرے و سماج سے دور کیے جائیں، سب لوگوں کو مل جل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔